رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ غزوہ بنو مستلق سے پہلے جو منافقین کا رویہ تھا وہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ منافقین اندر سے بیچ و تاب کھا رہے تھے، غصے میں تھے، نفرت سے تھے، حسد اور جلن ان کے اندر تھی، کیونکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ کیا کر سکتے ہیں، اور یہ جو دین کو ہے یہ ان لوگ ہے اپنی آرمی سے اپنی فوج سے نہیں ہرا سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ جو تحریک جو اسلام کا جو عروج شروع ہوا وہ غزوہ خندق تک پہنچتے پہنچتے اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مشرکین یہود، منافقین اور متربصین سبھی محسوس کرنے لگے تھے کہ یہ نئی اور نوخیز طاقت کو محض ہتھیاروں اور فوجوں کے بل شکست نہیں دی جا سکتی۔ جنگ خندق میں یہ لوگ متحد ہو کر 10,000 افواج کے ساتھ مدینہ پر چڑھ آئے تھے، مگر 1 مہینہ تک سر مارنے کے بعد آخرکار ناکام ہو کر چلے گئے، اور ان کے جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس سال کے بعد اب تم پر قریش چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ تو یہ پس منظر تھا۔ اب یہ لوگ جو ہے اس سے بیچ و تاب کھا رہے تھے، یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کو ہرانا ہے، ان کے اندر ان کو کمزور کرنا ہے، تو یہ رویہ نہیں چلے گا، تو ان کے اندر سے توڑ پھوڑ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ منافق جو ہے مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ منافقوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بہت ڈیٹیل میں قرآن میں بتایا ہے۔ جب یہ سن لیجئے کہ جب منافقین لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ محض فریب تھا، یعنی جب یہ احزاب آئی اور ان کی پوری فوج کو دیکھ کے انہوں نے کیا کہ یہ تو محض دھوکہ تھا، ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے دھوکہ دیا، نعوذ باللہ۔ اور اس کے برعکس مسلمان کیا کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہم سے یہی وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ضرور اللہ جو ہے آزمائے گا، کس سے؟ بھوک سے، خوف سے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہے۔ تو یہی دیکھیے سیم چیز کو ایک منافق کس انداز میں لیتا ہے اور ایک ایمان والا کس انداز سے لیتا ہے۔ تو جب مومنین نے دیکھا، جب صحابہ کرام نے دیکھا تو بولتے ان کے ایمان اور بڑھ گئے تھے، اور وہ اپنی ایمان کی بدولت ہی احزاب سے نکلے تھے۔ اب یہ غزوہ بنو مستلق میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ شرارت پہ آمادہ ہیں۔ اللہ آگے ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو روڑے اٹکاتے ہیں، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، اور جو لڑائی میں محض تھوڑا سا حصہ لیتے ہیں، جو تمہارا ساتھ دینے میں انتہائی بخیل ہیں، اور جب خطرہ پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیدے پھرا پھرا کر دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر موت طاری ہو، اور جب خطرہ ٹل جائے تو مال و دولت کے حرص میں آپ کا استقبال تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی زبانوں سے کرتے ہیں۔ لوگ در حقیقت ایمان ہی نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال عقارت کر دیے، اور اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اگر گروہ پلٹ کر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ بدوؤں کے درمیان بیٹھ کر تمہاری خبر پوچھتے رہیں، اور اگر یہ تمہارے درمیان رہیں تو کم ہی لڑائی میں حصہ لیں گے۔ تو یہ پوری بات اللہ نے اپنے بندوں کو بتا دی تاکہ یہ دل چھوٹا نہ کریں۔ اس طرح سے یہ جو دشمن اسلام 5 سال تک برسر پیکار رہ کر یہ سمجھ گئے کہ اب ہمیں کچھ اور فتنہ گھڑنا ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہے احزاب میں ہی، سورہ احزاب میں ہی یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ آپ کی 5ویں بیوی تھی۔
اب جب یہ پانچویں بیوی ہوتی ہیں تب یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ آپ نے تو سب مسلمانوں کے لیے عام طور سے 4 ہے اور خود 5۔ نعوذ باللہ، یہ والا شوشہ چھوڑا پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ بھی لے کر آئے کہ حضرت زینب کی سب سے بڑی یہ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کس سے کیا تھا؟ حضرت زید بن حارثہ سے۔ حضرت زید بن حارثہ جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے، اور عرب میں منہ بولے بیٹے کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اور اللہ وہ جہالت کی رسم کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ نے یہاں پہ دیکھیے دونوں کے نکاح میں رہتے ہوئے یہ دونوں میں کبھی بنی نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہمیشہ اپنے برابر کا نہیں سمجھتی تھیں، وہ سمجھتی تھیں کیا ہے، یہ میرے سے کمتر درجے میں ایک دم اشرف، میں ایک دم اعلیٰ خاندان کی ہاشمی کی ہوں، ہاشمی خاندان سے ہوں، اور میرا رشتہ ان سے ہو گیا۔ وہ تو اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کروا دیا تھا تو کر لی تھی، لیکن ان کا بالکل بھی من نہیں تھا۔ اور اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ حکمت تھی، یہ ایسے ہی اللہ کو کرنا تھا تاکہ جب یہ وقت ایسے آتا تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، یہاں پہ بتایا کہ نا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اپنی پریشانی ظاہر کرتے تھے تو اللہ کے رسول ان کو روک دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں کھول کے بیان، اس لیے میں کہتی تھی کہ سیرت اور قرآن ساتھ ساتھ پڑھا کریں، تب سمجھ میں آتا ہے۔ سیرت پڑھ لیں گے اچھے سے تو آپ کو قرآن اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ احزاب میں جب فرماتا ہے ایک جگہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، دیکھیے، اے نبی یاد کر وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا، اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اب سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، اور یہاں پہ اس ایک ہی آیت میں کم سے کم کئی گھنٹے کا لیکچر تیار ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کیا ایک بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے، تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو کیا ڈر تھا۔ لیکن دیکھیے آپ مسلسل دیکھیے بدر کے بعد سے ان تک 5 سال 6 سال یہ ہو رہا ہے ہجری کا، ایک دن بھی سکون سے بیٹھے ہیں؟ کتنی ساری غزوات، کتنے سارے سرایا، کتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا وہ جو بنو نذیر غداری کر رہے ہیں، بنو قریظہ کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ جو غداری کر رہے ہیں وہ الگ، دشمنوں نے جو مارنے کا جو انتظام کیا وہ الگ، وہ کوئی اپنے تلوار میں زہر ڈبا کے لا رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اسی میں وہ سارا کچھ آپ کو دیکھنا ہے کیا ہے، مدینہ کا انتظام دیکھنا ہے، وہاں کی پیداوار دیکھنا ہے، اس کا ڈسٹریبیوشن صحیح ہو تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے، یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں اگر آپ اس کو سچائی سے دیکھیں گے تو میں بعض دفعہ صرف میں اپنی ایک ذاتی بات آپ کو شیئر کر رہی ہوں۔ جب میں شروع میں اسلام میں آئی تو مجھے پتا چلا کہ اگر آپ کو کوئی عبادت نہیں ہو رہی، کوئی ذکر نہیں ہو رہا، کوئی استغفار نہیں ہو رہا، تو صرف آپ درود بھیج دیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کافی ہو جائے گا، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ میں شروع سے آئی تھی تو مجھے سمجھا ہی نہیں، میں نے کہا اللہ درود بھیج دینے سے اتنی بڑی بات ہو جائے گی، جبکہ قرآن اللہ کی کتاب موجود ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کتاب بہت بڑی وہ ہے اور اس کو نہیں پڑھیں گے، صرف درود بھیج دیں گے تو یہ ساری شفاعت کا باعث ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن دل میں یہی کہا کہ اللہ تو اس کو کھول کے سمجھانا۔ جو قریب آتے گئے، جیسے جیسے نا سیرت النبی سے تعلق بڑھتا گیا، جیسے جیسے قرآن سے بڑھتا گیا، آپ یقین کریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوائے درود پڑھنے کے کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ضرورت تھی، ابھی 4 نکاح ہے، ان کی ہی ذمہ داری اتنی ہے، پھر یہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے گھبرا رہے تھے کہ ابھی احزاب ہو رہی ہے، ابھی خندق ہو رہی ہے، یہ سارے دشمن موجود ہیں، اب یہ ایک نیا محاذ کھلے گا جو کہ اخلاقی بنیاد پہ رہے گا، تو لوگ اس کا کتنا پروپیگنڈا کریں گے، کوئی چھوڑنا ہے کسی نے مجھے۔ اور ہر آدمی کو دیکھیے خوف تھوڑا سا ہوتا ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ کیا آپ کوئی جو سماج میں جو رہتا ہو، جو اتنا ہر دل عزیز ہو، اس کے بارے میں یہ کوئی کہے کہ اس نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کیا ہے، کیسا لگے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اندر سے جذباتی طور سے بھی ایک دم بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، اور باہر سے تو جو شر تھا، جو دشمن تھے، وہ تو سارے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اس آیت میں جب یہ کہا کہ جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا، تو اس آیت میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک صحابی کا نام لیا ہے قرآن میں، اور ان کا نام ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ابو بکر صدیق کا بھی یہ ہے معاملہ کہ جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. جب تمہارا ساتھی کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق سے فرما رہے تھے یار غار جو تھے، لیکن وہاں پہ بھی انڈائریکٹ لیا گیا نا، ان کا نام نہیں لیا گیا. یہاں پہ زید رضی اللہ عنہ کو نام لیا گیا. آپ کو پتہ ہے اسی میں وراثت کا قانون آیا جب زید رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ نا منہ بولے بیٹے نہیں ہیں وہ، ان کی مطلب منہ بولی بیٹے کی اسلام میں کیا حیثیت ہے. تو ظاہر زید رضی اللہ عنہ اس وجہ سے بہت تکلیف میں تھے اور وہ رو رہے تھے، اور سب کو زمانے کو پتہ نہیں کیا کیا بات لگ رہی تھی، لیکن زید رضی اللہ عنہ بہت رو رہے تھے کہ اللہ نے مطلب میرا واسطہ میرا جو وہ تھا، میں رسول سے جانا جاتا تھا، اب میں نہیں رہوں گا. تو ان کو بہت تکلیف تھی، اور اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا، ان کو بیٹا بنایا تھا. تو رب جو 7 آسمان پہ ہے وہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت شکور ہے، بہت کریم ہے. اس نے اس معاملے کو کیا کہ اپنے بندے کی زبان بھی وہ نہ ہو. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے اپنی کتاب میں رکھ دیا تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے. ایک طرح سے کمپنسیٹ تھا کہ ٹھیک ہے اگر تم بیٹے نہیں ہو محمد کے تو اللہ نے اپنی کتاب میں تمہارے اس بندے کا نام رکھ دیا ہے. ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا، لیکن یہ قانون بننا تھا. اچھا دوسری بات، حضرت اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے اللہ کہہ رہا ہم نے اس متعلقہ خاتون سے تمہارا نکاح کر دیا. کس سے نکاح کر دیا؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ. اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا جیسے ہم دیکھیں گے جب ہم امہات المومنین کا کریں گے تو وہ آپس میں جب وہ بات کرتی تھی تو اس بات پہ فخر کرتی تھی کہ سب کا نکاح تو اس زمین پہ ہوا، میرا 7 آسمان پہ ہوا. کیونکہ یہ آپ سیرت النبی میں کہیں نہیں پڑھیں گے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کی رسم ہوئی. وہ اللہ نے آسمان پہ کیا تھا، ابداً ابد، قیامت تک کے لیے، اس کے بعد کے لیے، کہ وہ امہات المومنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں. اور کہاں پہ نکاح ہو رہا ہے؟ اوپر آسمان پہ ہو رہا ہے. یہ اس کی حقیقت تھی. اور اللہ نے یہ کیوں ایسے انتظام کیا تھا؟ تاکہ جس قدر منافقوں کے اندر جو پستی، جو گندگی ذہن کی، جو غلاظت، قیامت تک کے آنے والی جو ان کی نسلیں ہیں جو اس قسم کے قبیح اور گندی سوچ رکھتے ہیں، وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کہتے رہیں. اللہ اور اس کا رسول اور اس کی کتاب ایک جگہ کھڑے ہیں اور وہ واضح طور سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے جاہلی رسموں کو ختم کیا. تو ہم اس کو، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی تھوڑا. تو یہاں پہ اس منافق نے کیا کیا، ایک تو یہ بات لے کے اچھالنے لگا. تو اللہ رب العالمین یہاں پہ بتا رہا ہے کہ غزوہ بنی مستلق میں منافقین کا جو کردار تھا تو وہ اب بہت زیادہ جو ہے اس کو لے کے ڈھنڈورا پیٹے. اس کے بعد ہے نا یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنی مستلق سے فارغ ہو کر ابھی چشمہ مرثیہ پر قیام ہی فرمایا تھا کہ کچھ لوگ پانی لینے کے لیے، اور ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک غلام بھی تھا جس کا نام جہجہ غفاری تھا. پانی پر ایک شخص سنان جوہنی سے اس کی دھکم دھکی ہو گئی اور دونوں لڑ پڑے. پھر جوہنی نے پکارا یا معاشر الانصار، میری مدد کو پہنچو. اور جہجہ نے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو آدمی تھا، اس نے آواز کر لگائی کہ یا معاشر المہاجرین، مہاجرین مدد کو آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پاتے ہی تشریف لے گیا، فرمایا تمہارے اندر میں موجود ہوں اور یہ جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے. اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی سلول کو ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے؟ اب دیکھیں میں یہ ساری بات جو بتائی تھی نا حضرت زینب والا، تو ان کا اس کا کچھ داؤ نہیں چلا. ابھی یہ ساری کچھ ہو رہا، اب یہ نیا داؤ چلے گا. تو یہ جب یہاں پہ یہ لڑائی ہوئی تو یہ فوراً آ کے کیا پوچھتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا؟ تو بولتے یہ تو ایسی بات ہو گئی جیسے ہم نے اپنے کتے کو پالا پوسا موٹا تازہ کر دیا تاکہ وہ تمہیں ہی پھاڑ کھائیں. سنو خدا کی قسم اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں جو معزز ترین آدمی ہے وہ ذلیل ترین آدمی کو باہر کرے گا. پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا، اپنے مال بانٹ کر دیے. دیکھو تمہارے ہاتھ جو کچھ ہے اگر سے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے. اس وقت مجلس میں نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے، جو انہوں نے آ کر اپنی چچا کو یہ بات سنائی. اب زید بن ارقم بچے تھے، مطلب کہ آپ کہہ سکتے 15 سال کے ایسے رہے ہوں گے. تو ان کے چچا جو تھے بولے عباد بن بشیر، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو وہ بولے حضور عباد بن بشیر سے کہے کہ اسے قتل کر دے. آپ نے فرمایا عمر یہ کیسے مناسب رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے. نہیں، بلکہ تم کوچ کا اعلان کر دو.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوچ کا اعلان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اور حضرت اسیر جو ایک صحابی تھے وہ خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس سے درگزر کا معاملہ کریے، یہ اصل میں اس کا دل بہت پھٹا ہوا ہے اور حسد میں مبتلا ہے، کیونکہ جب آپ آنے سے پہلے ہم لوگ اس کو اب بھی اپنا سردار ماننے ہی والے تھے، تو آپ جو ہے اس کے سے درگزر کا کام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حکم دیا کہ جلدی سے نا پڑاؤ اٹھاؤ اور چلو۔ تو اس وقت جب پڑاؤ اٹھائے، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دن پورا دن اور صبح تک پوری رات چلتے رہے، بلکہ اگلے دن کے ابتدائی اوقات میں بھی اتنی دیر سفر جاری رکھا، دھوپ سے تکلیف ہونے لگی، اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ زمین پر جسم رکھتے ہی بے خبر ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اتنا لمبا کبھی آپ نے سفر نہیں کیا تھا، آپ نے تقریباً 20 گھنٹے 22 گھنٹے کا سفر کیا، کنٹینیو چلتے رہے تاکہ لوگ جو ہے اس بارے میں بات نہیں کر سکیں، اور پھر جب پہنچے تو وہاں پہ ان کو نیند کے علاوہ کچھ نہیں ہوا، یہ حکمت تھی۔ ادھر عبداللہ بن ابی کو جب پتا چلا کہ زید بن ارقم نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھیے جو منافق اور جو جھوٹا ہوتا ہے نا، اس کی سب سے پہلی کمزوری کیا ہوتی ہے کہ وہ جلدی ڈرتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، تو اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا اس نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی ہے، اور نہ اسے زبان پر لایا ہوں۔ اس وقت وہاں انصار کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ ابھی یہ لڑکا ہے، ممکن ہے کہ اس کے وہم اور گمان ہو گیا ہو، اس وقت نے جو کچھ کہا تھا اسے ٹھیک ٹھیک یاد نہ رکھ سکا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی بات کو سچ مان لی۔ حضرت زید کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم اور ایسا دکھ ہوا، کیونکہ وہ بیچارے سچی بات لا کے بتا دیے تھے، تو جب سارے بڑے بڑے لوگ اور جو اس کے چہیتے لوگ جو تھے، عبداللہ بن ابی کے جو پارٹی والے لوگ تھے، وہ لوگ مل کے آ کے ایسا تانا بانا باندھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، اور یہ اکیلے پڑ گئے لڑکے۔ تو بولے کہ مجھے بہت دکھ ہوا اور صدمے سے میں اپنے گھر میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ دیکھیے اب وہ بچے ہیں، ایک ہے لیکن صحابی ہے نا، تو کوئی دیر نہیں کرے ان کے ساتھ کچھ کرنے، اللہ تعالیٰ نے وہی فوراً وہی نازل کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو اسے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ حضرت زید کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، پھر فرمایا اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت سے فرمایا کہ لڑکے کے کان بالکل سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، لیکن حکمت کا تقاضا تھا کہ ابھی اس کو نہ کریں، اور اللہ نے اس بات کو کھول دی۔ اب ان کے جو بیٹے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، اس کا یہ ابی کا جو منافق تھا اس کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اس کے برعکس جو ہے بہت نیک طبیعت اور اچھے صحابی تھے، انہوں نے اپنے باپ سے برات اختیار کر لی، یعنی علیحدگی اختیار کر لی، اور مدینے کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے خدا کی قسم آپ یہاں سے آگے بڑھ نہیں سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی، تب اس کے بیٹے نے اس کو چھوڑا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنی بڑی بات بولی تھی تو اللہ نے کیا کیا، اس کو اس کے ہی بیٹے سے ذلیل کروا دیا۔ اب یہاں پہ واقعہ افق ہوتا ہے۔ اس غزوے کا دوسرا اہم واقعہ افق کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن نکالتے تھے، جس کا قرآن نکل آتا اسے ہمراہ لے جاتے۔ اس غزوے میں قرآن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نکلا اور آپ انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، حضرت عائشہ اپنی حاجت کے لے گئیں اور اپنی بہن کا ہار جسے یہ آریتن لے کر آئی تھی کھو بیٹھی، یعنی اسے مانگ کے پہن لیا تھا اور وہ کھو بیٹھی، تو انہیں احساس ہوا تو فوراً ہی جگہ گئی اور اپنی بہن کا ہار ڈھونڈنے لگی، لیکن ہار غائب تھا، نہیں ملا۔ تو جب وہ واپس آئیں تو دیکھا کہ پورا قافلہ جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ تو جو آپ حضرت عائشہ کا حوض اونٹ پر لادا کرتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ آپ حوض کے اندر تشریف ہے، اس لیے انہوں نے اونٹ پر لاد دیا اور حوض کے ہلکے پن پر نہ چوکیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت ہلکی پھلکی تھیں اور کھانے کو بھی کم ملتا تھا، تو ان کا وزن بالکل نہیں کے برابر تھا، تو اس لیے وہ آدمی لوگ نے کچھ محسوس ہی نہیں کیا۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ڈھونڈ کر ہار
کو ڈھونڈ کر قیامگاہ پر پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا، نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا۔ وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ جب لوگ انہیں دیکھیں گے نہیں پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے کے لیے آ جائیں گے، لیکن اللہ نے اس امر پر غالب ہے، وہ بالائے عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ پھر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر بیدار ہوئی، جب ان کو دیکھتے ہیں اور اس وقت پردے کا حکم نہیں آتا۔ دیکھیں سورہ احزاب جو تھی اس میں بہت ساری بات، ایک جنگ احزاب نازل ہوئی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والی بات نازل ہوئی، یعنی ان کا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور اس کے بعد پردے کی بھی آیتیں آ گئی تھیں، اور سورہ نور اس کے بعد کی آیتیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ عفت کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو حضرت صفوان کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پہلے، پردے کے احکام آنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، تو پہچان کے تو صرف انہوں نے کیا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صفوان لشکر کے پچھلے حصے پیچھے رہتے تھے، ان کی عادت تھی وہ بہت زیادہ سوتے تھے، ان کی نیند ہی نہیں کھلتی تھی، مگر وہ صحابی تھے۔ دیکھیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا ہے، دین کی خدمت کرنا، تو اللہ کے رسول سے کہتے ہیں میری یہ عادت چھٹتی ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ان کو بھی جب ڈیوٹی دی تو کتنی خوبصورت ڈیوٹی دی کہ تم کیا کرنا، جب لشکر نکل جائے تو جب تمہاری آنکھ کھلے تو آنا اور سب کچھ چیک کرتے آنا کہ کوئی سامان کسی کا اگر لشکر کا چھوٹ گیا تو وہ لیتے آنا۔ تو یہ وہ سونے کی وجہ سے یہ اٹھے ہیں۔ تب یہ حضرت عائشہ کو اپنا کیا کرتے ہیں، اپنی اونٹ کی نکیل کو نیچے بٹھاتے ہیں اونٹ کو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کر کے حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی۔ حضرت صفوان نے انا للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، چپ چاپ سواری کی نکیل تھامے پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے، اور یہ جب آئے تو دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا، کیونکہ لشکر تو سلو چلتا ہے اور یہ اکیلے جو رہتے ہیں وہ تیزی سے چلتے ہیں، اور انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا۔ اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا، چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی اس کے وجہ سے اس نے نعوذ باللہ کیا کر دیا، اس نے کہا یہ بچ کر نہیں آئی ہے، اور یہ بات اس نے پھیلانا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک دم بھی نا ان کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے اس میں چلی گئی تھیں، ان کو معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ یہ بات ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ اس کے بعد جب یہ بات مردوں میں جب چل رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن ابی کی ایذا رسانیوں سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی۔ اس پر حضرت سعد نے رغبت ظاہر کی کہ اسے قتل کر دیں، لیکن حضرت سعد بن عبادہ جو عبداللہ بن ابی کے قبیلہ خزرج کے سردار تھے، ان کو قبائلی حمیت غالب آ گئے اور دونوں طرف سے ترش کلامی ہو گئی۔ جیسے ہم نہیں کہتے دو بھائی بہن آپس میں گھر ہی میں لڑ پڑتے ہیں، تو اس طرح سے یہ دو قبیلے جو پہلے نہیں لڑتے تھے، اچانک کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابی کی بات چیت میں کہ بہت منافق ہے اور وہ خزرج سے تعلق رکھتا، تو خزرج والے بھڑک گئے کہ تم لوگ اس لیے کہہ رہے ہو کہ ہماری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ دونوں بات ہو رہی تو آپ ایک دم خاموش ہو گئے۔ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا احساس کریے، آپ کس قدر شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی اس وقت۔ اور ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور 1 مہینہ تک مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی رہی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عنایت پہلے ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی۔ بیماری ختم ہوئی تو وہ اپنے ایک رات ام مستح کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئیں۔ اتفاق سے ام مستح اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئی، اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حرکت پر انہیں ٹوکا۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ بتلایا کہ میرا بیٹا بھی تو پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے، اور تہمت کا واقعہ بتایا کہ کس طرح سے مستح وہ صحابی ہیں جو بدری ہیں، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ تو بدری صحابی ہیں، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو معلوم پڑا کہ وہ پروپیگنڈے میں بھی شامل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے ہیں کہ نا اب وہ ان کی حالت خراب، اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر اپنے والدین کے پاس تشریف لے گئیں، اور صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگیں، اور پھر 2 رات اور 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ اس دوران ان کو نیند بھی نہیں آئی، وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے ان کا جیسے لگ رہا تھا ان کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بعد کہہ کر فرمایا، اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر اس سے تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے
تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہتے ہیں؟ ان کو حضرت عائشہ پہ بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ یہ بات کہہ سکتے تھے کہ میں اس کو بہت محبت کرتا ہوں، مجھے بالکل بھی شک نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لیڈر ہیں، اور وہ جو حرکت کریں گے وہ سنت بن جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھانے کے لیے خود کتنا عمل کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات بہتر بات کون جانتا تھا کہ وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، اور ان کو حضرت عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات اگر کہہ دیں گی تو یہ دستور بن جائے گا۔ تو قانون کو نافذ کرنا ہے، شریعت کو نافذ کرنا ہے، تو جو انصاف کا تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایسی بات کہی جائے کہ اگر خدا نخواستہ سے کیا ہے کہ اگر کوئی بات ایسی سی پتہ لگی ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو تم توبہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آنسو ایک دم تھم گئے، اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس ہوا۔ اب ان کو کیا ہوا؟ یہ بات تو انصاف کی تھی، لیکن ایک خاتون کی نظر سے اگر آپ دیکھیں، ایک انسان کی نظر کی حیثیت سے دیکھیں اور ایک بیوی کی حیثیت سے دیکھیں تو اس وقت بہت برا لگ سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول تو رسول ہیں، تو ان کا معاملہ ڈائریکٹ اللہ سے ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صحابیاں ہیں، ام المومنین ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا دل ہوگا کہ کوئی شوہر یہ بات کہہ بھی دے؟ تو بولتی کہ مجھے میرا اتنا رو رہی تھی، وہ ایک دم آنسو خشک، اور انہوں نے اپنے والدین سے کہا، اس کا جواب دینا انہوں نے مناسب، اس کا مطلب غصے کی وہ انتہا پر پہنچ گئی تھی۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اپنے والدین کو کہتی ہیں، پہلے اپنے ابا کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ جواب دیں، تو وہ کچھ نہیں کہتے۔ ابوبکر صدیق کیسے جواب دیں گے؟ وہ تو جہاں رسول کھڑے ہیں وہاں صدیق کھڑے ہیں۔ اور وہ پھر اپنی امی سے کہتی ہیں تو وہ بھی کچھ نہیں کہتی ہیں۔ تو کہ حضرت عائشہ نے خود ہی کہا، واللہ میں بات یہ جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کو، وہ تینوں کو کہہ رہی ہیں، دونوں ماں باپ اور آپ لوگوں کے دل میں یہ اچھی طرح بیٹھ گئی ہے، اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے۔ اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو آپ لوگ میری بات کو سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ سب صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں میرے پاس صرف وہی مثال باقی ہے۔ اور بولتے میں غصے میں اس قدر تھی کہ مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، تو میں اس لیے کہہ دیا میں نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے جو کہا تھا، فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر ہے جو تم لوگ جو کچھ کہتے ہو، اس پر صرف اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اسکالرس ہیں، وہ بہت زیادہ فقیہ اور بولتے علم کی نہ مینار تھیں، اور اس وقت دیکھیں کتنا خوبصورت جواب دے رہی ہیں، اور بالکل اپنے وقار کے ساتھ، اور لیکن اس میں نہ ہی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کا نہ بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اس مقام کو بھی انہوں نے وہ کراس نہیں کیا، اپنی بولتے حد کو بھی نہیں پھلانگی۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوسری جانب پلٹ گئیں اور بولتے منہ پھیر لیا میں نے، اور میں نے صرف یہی کہا صرف اللہ سے اس کی مدد لی جاتی۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی، عائشہ حضور کی جانب اٹھو، شکریہ ادا کرو، انہوں نے آپ کی برات کی۔ اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فوراً کیا کہتی ہیں، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گا جس نے یہ موقع دیا ہے۔ اور وہ جب وہ کہتی ہیں، آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں کہ جب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو زندگی کے بہت خوبصورت لمحات ہیں، ان میں سے ایک لمحہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں بہت محبت سے کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب خوش رہتی ہو۔ تو اس وقت وہ خوش تھی تو کہتی کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی تو کہتے ہیں رب ابراہیم کی قسم، اور جب تم خوش رہتی ہو تو رب محمد رہتی ہو۔ تو یہاں پہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اب مجھ سے ناراض ہے، اور اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اللہ کے شکر کرنے کے لیے اٹھ جاتی ہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نا مجھے یہ معلوم تھا کہ اللہ رب العالمین جو ہے خواب میں یا پھر اس طرح سے جو ہے بتائے گا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری برات ایسے ظاہر کرے گا کہ اتنی آیتیں نازل کر دے گا سورہ نور میں، اور بولتے قیامت تک لوگ پڑھیں گے۔
تو وہ اس بات کے لیے ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ بہت ساری قانون بھی اس میں بتایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی قانون بتا دیا کہ کبھی بھی کوئی خبر جب لے کر آئے تو اس کو پہلے تحقیق کر لیا کرو، اور اسی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ کسی پر بھی جب یہ تہمت لگائی جائے گی اور جو اس کو لے کر جائے گا تو پھر اس کو سزا ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، یہاں تک بات بتایا کہ بہتان لگانا، اور خاص کر عزتوں پر بہتان لگانا بہت ہی گھٹیا کام ہے، اس کو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہے نا بہت سارے احکامات آئے، لیکن ایک دو احکام یہ بھی تھے کہ کوئی بھی ایک عام طور سے اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ جب تمہارے بیچ میں کوئی بھی نیک خاتون کی، یہ تو ام المومنین تھی، بولتے ان کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، لیکن عام عورت کا بھی جب کوئی آدمی ایسی خبر لے کے آئے کہ اس کا یہ عشق چل رہا ہے، اس کا یہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ ہے، تو آپ اس خبر کو لے کے آگے بڑھ کے پھیلانے والے نہ بنیے گا۔ کیا کریے گا؟ اس بات کو وہیں چھوڑ کے بولے گا خاموش ہو جائیے، یا پھر ان کو بند کرا دیجئے منہ اور دوسری بات شروع کر دیجئے، اس شر میں اپنا حصہ مت ڈالیے۔ آپ کو پتہ ہے وہ صحابی تھے، لیکن وہ صحابی اور یہ تھی ایک حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ان کی بہن تھی، وہ سب کو ان کا نام تھا حمنہ بنت جہش، تو بولتے ہیں نا مستح بن اساسہ، حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو 80 کوڑے مارے گئے، یہ حد ہے۔ البتہ خبیث عبداللہ بن ابی کی پیٹھ اس سزا سے بچ گئی، وہ جو منافق تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ تو اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ تینوں، کیونکہ یہ خالص صحابی تھے، لیکن دیکھیں اتنے بڑے اور نیک کام کرنے کے باوجود یہ گناہ ہو گیا تھا۔ تو میں یہاں صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جب کوئی ایسی خطا، ایسی غلطی، ایسی کچھ بھی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً رجوع کرنا چاہیے، توبہ کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دل سے توبہ کریں اور کبھی ایسے برے کام میں نہ پڑیں۔ اچھا، اب یہ ساری بات ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد اللہ کے رسول اس طرح سے 1 مہینے کے بعد مدینہ کے فضا شک و شبہ، قلق و اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی، اور عبداللہ بن ابی اس طرح رسوا ہو گیا کہ وہ کہیں سر اٹھا کر رہ نہیں سکتا۔ اب وہ کہیں سر اٹھا سکتا تھا؟ وہ عبداللہ بن ابی کسی محفل میں منہ دکھانے کے قابل بھی تھا؟ اس نے کیا کیا نہیں کیا؟ وہ اس کنویں پہ جا کے جھگڑا کرتا ہے اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کا فساد پیدا کرتا ہے، اور اب پھر حضرت عائشہ کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا، ان کے اوپر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ معلوم تھا کہ اس سے کیا ہوگا کہ اندر سے اسلام کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر میں ان کی ازواج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور بولتے رائٹ ہینڈ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ سوچیں کس قدر مسلمانوں میں شر پھیلتا، لیکن یہ سب کچھ اللہ نے اس کے منہ پر الٹ دیا، اس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تو اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، ایک دن یہ سب کیفیت دیکھ رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ خوب دیکھ رہے تھے، اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ابو بکر صدیق کا نام نہیں آ رہا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوالٹی تھی کہ وہ حمیت کے لیے، عزت کے لیے وہ ہر وقت سب سے آگے تھے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول تھے، بولتے ان کی پرچھائی تھے، تو صرف ان کا 2 سال خلافت تھا، اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں ہی اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے، اور انہوں نے پورا اپنا حق ادا کیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ کیا ہے؟ عزت کے لیے، حمیت کے لیے، تو اللہ نے بھی ان کو دیکھے جب اٹھایا تو شہید چنا ہے، یہ مقام ہے عمر رضی اللہ عنہ کا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول بڑی محبت سے بلا کے، عمر کیا خیال ہے؟ دیکھو واللہ اگر تم نے اس شخص کا اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھے اسے قتل کرنے کی بات کہی، تو اس پر بہت سی ناک بھون چڑھتا، اور لوگ یہ کہتے کہ محمد اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ قتل کرواتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، واللہ میری خوب سمجھ میں آ گیا یا رسول اللہ کہ اس کا معاملہ جو تھا زیادہ برکت والا یہ تھا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کس کی تربیت کر رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت
نہایت شاندار، نہایت بابرکت تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اتنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیش تھے اور اسلام کو بڑھانے، پھیلانے اور رعب اور ایک سپر پاور کی بنیاد جو مدینہ کو اللہ کے رسول نے ڈالی تھی، اس کو صرف 10 سال میں کس نے پورا کیا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ تھا آج کا۔ کل ہم دیکھیں گے غزوہ مرثیہ کے بعد کی فوجی مہمات۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔